السلام علیکم TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں کہ خوش آمدید. میں ہوں وقار حسین. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر. کرونا وائرس نے مزید 43 زندگیاں چھین لیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2117 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. ماحول دوست بجلی کی پیداوار کے لیے 10 ڈیم بنا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 2018 سے اب تک 1 ارب درخت لگائے ہیں. 2023 تک 10 ارب درخت ملک میں لگائیں گے. ایئرپورٹ پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ اب گوادر پورٹ مکمل طور پر فعال ہے. وزیر اعظم نے انصاف کا وعدہ کیا تھا، اب انصاف مل جانا چاہیے. جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ علی ظفر نے بڑی محنت سے رپورٹ مکمل کی ہے. رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد کھل کر بات ہوگی. سندھ اور پنجاب کے پانی کو بڑھا دیا گیا. عرصہ کے مطابق پنجاب کے حصے میں 18,000 کیوسک اور سندھ کے حصے میں 35,000 کیوسک پانی کا اضافہ کیا گیا ہے. حکمرانوں کے روز کرپشن اسکینڈلز آئیں گے تو عوام کی روٹی روزانہ مہنگی ہی ہوگی. شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام بھوکے اور بے روزگار، حکمران سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں. 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن 3 جون سے کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اسد عمر کہتے ہیں کہ اہل عمر کے افراد جلد از جلد رجسٹریشن کروا لیں. کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں. مریضوں کی مجموعی تعداد 13,78,971 تک جا پہنچی ہے. ہلاکتیں 25,512 ہو گئیں. کینیڈین رکن پارلیمنٹ آن لائن اجلاس میں برہنہ پکڑے جانے پر مستعفی. ولیم کا تعلق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جماعت سے ہے. کہتے ہیں یہ ایک حادثہ تھا، یہ انتہائی ناقابل قبول عمل ہے. 14 جون سے قبل صوبے کو نہیں کھولیں گے. انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا 2 ٹوک اعلان. اسٹے ایٹ ہوم کے احکامات میں توسیع نہیں کی جائے گی. کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا کے اسکول سے 215 بچوں کی باقیات برآمد. کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے اظہار افسوس. کہتے ہیں کہ بچوں کی اموات کب اور کیسے ہوئیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی. امریکی ریاست فلوریڈا میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی. فائرنگ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے لیٹ کر اپنی جانیں بچائیں. واقعے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ڈنمارک پر جرمن چانسلر انجیلا مرکل کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام. امریکہ نے متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کروائی تھی، ڈنمارک کی خفیہ ایجنسی کو استعمال کیا اور معلومات حاصل کیں. کرونا وائرس سے دنیا بھر میں مزید 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر. 2 چینی شہروں میں کرونا پابندیاں سخت. ہلاکتوں کی تعداد 35,56,000 سے تجاوز کر گئی. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کرونا وائرس سے 43 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 20,789 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,21,053 ہو گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,117 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 3,39,686، سندھ میں 3,17,665، خیبر پختونخوا میں 1,32,549، بلوچستان میں 25,148، گلگت بلتستان میں 5,578، اسلام آباد میں 81,195، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,232 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 1,32,21,581 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,223 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 8,41,241 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں.
جبکہ 3,947 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 43 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,779 ہو گئی۔ پنجاب میں 9,999، سندھ میں 5,020، خیبر پختونخوا میں 4,073، اسلام آباد میں 760، بلوچستان میں 277، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 543 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں کرکٹ کھیل کر ملک واپسی میں ایسا لگتا تھا کہ کسی غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں، لیکن آج بھارت بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہلے گرین یورو انڈس بانڈ کے اجرا کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ بھاشا اور محمد ڈیم منصوبوں پر پیش رفت خوشائند ہے۔ جو چیزیں 50 سال پہلے کرنا تھیں اب کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں میں ملک کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ سب سے بڑی کمزوری عمل درآمد کی ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ منصوبوں پر عمل درآمد بہت سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ ہم منصوبے شروع کر دیتے ہیں، عمل درآمد سست ہوتا ہے۔ مستقبل کے لیے آپ کو لمبی پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے شہر آلودہ ہو چکے ہیں۔ لاہور زندہ مثال ہے۔ ماحول دوست بجلی کی پیداوار کے لیے 10 ڈیم بنا رہے ہیں۔ 2018 سے اب تک 1 ارب درخت لگائے ہیں۔ 2023 تک 10 ارب درخت ملک میں لگائیں گے۔ کہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے 10 سال میں، اور یہ صرف یہی نہیں کہ یہ 10,000 میگا واٹ بجلی اضافی پیدا کریں گے، لیکن کلین بجلی پیدا کریں گے، صاف بجلی، انوائرمنٹلی فرینڈلی۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ بھارت میں کھیل کر واپس آ کر لگتا تھا کسی غریب ملک سے امیر میں آ گیا۔ بھارت بھی ہم سے آگے نکل گیا۔ پچھلے 30 سال میں بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا۔ یعنی میں اپنا بتاتا ہوں، جب میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا 80s کے اندر بھی، تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے ہیں۔ اتنا کانٹراسٹ تھا ہندوستان اور پاکستان میں۔ اور یہ جو 1985 کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا، ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے۔ چیئرمین چین پاکستان اقتصادی راہداری سپیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ گوادر کی ترقی مستقبل میں تیزی سے نظر آئے گی۔ گوادر کے بارے میں بہت غلط تاثر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان کے علاقوں کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ ان علاقوں میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ گوادر میں چین کے تعاون سے اسپتال بھی بن رہا ہے۔ بلوچستان کے کسانوں کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ زراعت کا پلان سی پیک فیز 2 کا حصہ ہے۔ ماہی گیروں کے تمام مسائل حل کریں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر جو پرماننٹ جابز کریٹ کیے ہیں فری زون نے اور پورٹ نے، وہ 1200 جابز کریٹ کیے ہیں، لیکن جتنا ساتھ سپورٹ انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے 12,000 جابز وہاں کریٹ ہوئے ہیں۔ گوادر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ اب بندرگاہ پر ٹریفک بڑھانے پر توجہ ہے۔ 2.5-3 سال میں گوادر میں 12,000 نوکریاں فراہم کی گئیں۔ گوادر پورٹ سے سامان کی ترسیل کے لیے آن لائن بکنگ کی جا سکتی ہے۔ 150 بیڈڈ ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، وہ گوانگزو کنسٹرکشن کمپنی بنا رہی ہے۔ یہ ایک گرانٹ کا پروجیکٹ ہے جو کہ پریزیڈنٹ شی کی طرف سے گفٹ میں ملا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا اس کی پائلنگ ہو گئی ہے، بیسمنٹ سے وہ بھی اٹھنا شروع ہو گیا اور الحمدللہ بڑی تیزی سے وہ اس پہ پروگریس ہے۔ اکتوبر 22 میں وہ ہاسپٹل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ گوادر ایئرپورٹ پر کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے نوکریاں فراہم کرنے کے لیے خصوصی زور دیا۔ وزیر اعظم نے بچوں کی ووکیشنل ٹریننگ پر بھی زور دیا ہے۔ گوادر میں سپورٹ اسٹرکچر پر کام تیزی سے چل رہا ہے۔ گوادر سٹی کا ماسٹر پلان منظور ہو چکا ہے اور عمل درآمد کے مرحلے پر ہے۔ گوادر ایئرپورٹ کا بھی میں نے چکر لگایا، کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے۔ تمام رن وے کی کمپیکشن نظر آ رہی ہے اور جو ٹرمینل اور لاؤنجز ہیں ان کی کمپیکشن بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ کرینز ادھر اس وقت امپلائڈ ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ بینکنگ کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے مقدمے میں جج تعینات نہ ہونے کے باعث جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست ضمانت بغیر کارروائی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر پیشی پر نئی تاریخ مل جاتی ہے۔ عمران خان نے انصاف کا وعدہ کیا تھا، تمام دوستوں نے وزیر اعظم سے بات کی تھی۔ علی ظفر نے بڑی محنت سے رپورٹ مکمل کی، امید تھی رپورٹ منظر عام پر آ جائے گی۔ علی ظفر نے کہا تھا مئی میں رپورٹ پیش کروں گا۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ علی ظفر نے رپورٹ میں جو کہا ہے اس پر ایکشن لیا جائے۔ علی ظفر کی تحقیقات مکمل ہو گئی، اب تک رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، رپورٹ آنے پر کھل کر بات ہوگی۔ دوسری جانب ایڈیشنل سیشن عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری درخواست ضمانت میں 11 جون تک توسیع کرتے ہوئے FIA کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حاضری مکمل کروا لی۔ FIA حکام نے عدالت میں بتایا کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کی تحقیقات کرنے والے افسر کو ٹرانسفر کر دیا ہے، جلد نئے افسر کو تعینات کیا جائے گا، پھر تحقیقات شروع ہوں گی۔ ابھی تاحال تفتیش مکمل نہیں ہے، جس پر عدالت نے FIA حکام پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس اسٹیج پر کیسے افسر کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، جس نے افسر کو ٹرانسفر کیا ہے اس کو شوکاز نوٹس جاری کر رہا ہوں، اگلی سماعت پر اس کا جواب چاہیے۔ عدالت نے عبوری درخواست ضمانت میں 11 جون تک توسیع کر دی۔ ارسا نے صوبوں سے گزارش کی ہے کہ پانی کے استعمال کے طریقہ کار کو جدید طریقوں پر استوار کریں تاکہ پانی کے ضیاع کو کم سے کم کیا جا سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی جانب سے 2 صوبوں کے پانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پانی کے مسئلے پر ارسا کا اجلاس ہوا، جس میں پانی کی دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ دریاؤں میں پانی کی آمد 24% بڑھ گئی ہے۔ 28 مئی کو پانی 1,72,000 تھا، جو 31 مئی کو بڑھ کر 2,25,000 ہو گیا۔ ملک میں پانی کی کمی 32% سے کم ہو کر 18% رہ گئی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ارسا نے صوبوں کے حصے میں اضافہ کر دیا۔ پنجاب کے حصے میں 18,000 کیوسک کا اضافہ کرتے ہوئے اس کے حصے کو 83,000 کیوسک سے بڑھا کر 1,01,000 کیوسک کر دیا گیا۔ اسی طرح سندھ کے حصے میں 35,000 کیوسک کا اضافہ کرتے ہوئے سندھ کا حصہ 74,000 کیوسک سے بڑھا کر 1,09,000 کیوسک کر دیا گیا۔ ارسا کے مطابق شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چشمہ کے مقام پر ارسا کے اچھے انتظام کی وجہ سے گزشتہ دنوں میں پانی کی کمی 8,000 کیوسک تک محدود رہی۔ ارسا نے صوبوں سے گزارش کی کہ پانی کے استعمال کے طریقہ کار کو جدید طریقوں پر استوار کریں تاکہ پانی کے ضیاع کو کم سے کم کیا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو آٹا، گندم، چینی، سبزیاں، خوردنی تیل، دودھ، ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ آج ملک کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے بحران کا سامنا ہے۔ حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی تکالیف کا کوئی علم ہے۔ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں۔ حکمران سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ قائد حزب اختلاف کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ حکمرانوں کے روز کرپشن اسکینڈلز آئیں گے تو عوام کی روٹی روزانہ مہنگی ہی ہوگی۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ آٹے کی قیمت میں 57 روپے فی کلو اضافہ ہوا، یہ 73% اضافہ ہے۔ 85% اضافے کے ساتھ چینی کی قیمت 120 اور 130 تک گئی۔ دودھ کی قیمت میں 31% اضافہ، فی لیٹر 108 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ عوام کی بنیادی ضرورت کی یہ اشیاء انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اب 3 جون سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 3 جون سے 18 برس سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اہل عمر کے افراد جلد از جلد اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ NCOC نے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن 3 جون سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا ویکسین کے اہل عمر کے افراد اپنے آپ کو جلد از جلد رجسٹرڈ کروائیں۔ ایک اور ٹویٹ میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ بھارت میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 236 فی ملین آبادی ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 92 فی ملین ہے۔ اگر وہاں کی اموات کی شرح آبادی کے تناسب سے وہ ہو جو پاکستان کی ہے تو بھارت میں 2 لاکھ اموات کم ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔